اگر کنجڑی نہ کنجڑی منہ پہ لالی لگا کے کریم پاؤڈر پوت پات کے اگر دو باتیں کر لے تو یہ مرا پھرتا اسی پر. اماں منع کرے ابا منع کرے کسی کی نہیں مانتا. مر جاؤں گا زہر کھا لوں گا یہ ساری باتیں کی جاتی ہے. اب گھر میں آ کر کے بربادی شروع ہو جاتی ہے. بے شک بالکل حق فرمایا حضرت. پہلے ماں تراشتی تھی خاندان کیسا تھا, بیٹی کیسی, اس کی ماں کیسی, اس کا باپ کیسا, اس کا خاندان کیسا, نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. میں اپنے بھائیوں کو ایک نصیحت کی بات کروں گا. رات کے 2 بجے تک موبائل پہ بات کر لی, 1 بجے تک موبائل پہ بات کر لی, لٹو ہوا گھوم رہی. عباس سب سے زیادہ محبت کرنے والی یہی ہے, بے وقوفی ہے یہ. جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے, جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے, دن دور نہیں ہے تمہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے. ارے جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, رات کے 2 بجے تک تم سے باتیں کر رہی ہے, بولو ماں کو دھوکہ دے رہی ہے یا نہیں؟ باپ جس کا لال خون کالا ہو گیا ہے, بولو وہ باپ کو دھوکہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے؟ جب تک تمہارے جیب میں پیسے ہیں, برگر چل رہا, پیزا چل رہا, چاؤمین چل رہی ہے, موموز چل رہا ہے, سارے چیزیں چل رہی ہے. جب پیسے ختم ہو گئے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے, طلاق پر نوبت ہوتی ہے. اب بتاؤ اگر کسی کی عادت بگڑ جائے تو تم تو چلے گئے کام پہ. ارے پاگل مت بنو. جو لڑکی اپنی ماں کو اور باپ کو دھوکہ دے کر کے تم سے باتیں کر سکتی ہے تو تمہیں دھوکہ دے کر کے کسی اور سے بھی باتیں کر سکتی ہے. بے شک حق فرمایا حق بات. میری باتیں تھوڑی اوپن ہو رہی ہیں لیکن حقیقت ہے. جی بالکل حق. صحیح بتا رہا ہوں میں. ضرورت ہے ایسی چیز. وہ ماں ہے, ماں جس نے 2 سال دودھ پلایا, اس کو گھر میں دھوکہ دے دیا. تبھی تو غیروں سے باتیں چل رہی ہیں. جی. اور پہلے کتنی شرم و حیا غیرت تھی یار, کتنا پیارا زمانہ تھا حضرت. اگر 2-4 آدمی ادھر کھڑے نا, 2-4, تو جانتے ہیں آپ عورتیں نکل کے نہیں جاتی تھی, اور اگر جاتی تھی تو چھپ چھپ کے دیوار سے جیسے چوروں کی طرح نکل کے جاتی تھی. اور آج اگر شادی ہو, کل کو دیکھ لیو, سب کے دوپٹے اوپر جیسے کھنٹی پہ ٹانگ دیے, اور سب سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے, دانت پھاڑتی ہوئی مل جائیں گی. انہیں نہ باپ کی شرم, نہ ماں کی شرم, نہ بھائی کی شرم. بالکل حق. ایسا عالم. صحیح بتا رہا ہوں میں. یہ ہمارے گھروں کے حالات, یہ ہمارے گھروں کے حالات. اور ایک بات بتاؤں, ان لفنگوں کی باتیں سنو. اپنے آپ کو جو بہت ایسا نہیں ہے, ایک دن ان کا بھی آئے گا جب بیٹیاں اپنے گھر میں ہوں گی. کچھ ہوتے ہیں ایسے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں. تمہارے یہاں میلہ لگتا ہوگا, میلے میں تم نے دیکھا ہوگا, پرسوں ہی لگا میلہ لگا ہوگا. میلے میں چیلم جو ہے نا, اس میں میلہ لگا ہوگا, اور میلے میں بسات خانے کی دکانیں ہوتی ہیں. بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بسات خانے کی دکانوں میں عورتوں کا سامان ہوتا ہے یا مردوں کا؟ عورتوں کا ہوتا ہے. چٹیا بندے عورتوں کے, چوڑی کڑے عورتوں کے, پازیب وغیرہ عورتوں کی, کریم پاؤڈر لالی وغیرہ, تیل کنگا اور وغیرہ وغیرہ, وہ سب کس کا بولو؟ عورتوں کا. مگر تم نے دیکھا ہوگا 8-10 لفنگے اس میلے میں بھی گھومتے ہوئے تمہیں مل جائیں گے. اس لفنگے سے پکڑ کے اس کی ماں نے یا باپ نے پوچھا کیوں نہیں, یہ بتا تو مرد ہے کہ چھکا؟ صحیح بتا رہے ہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. کہ یہ بتا کہ تم مرد ہے چھکا, کریم خریدنے گیا, پاؤڈر خریدنے گیا, لالی خریدنے گیا, بندے خریدنے گیا, کیوں گیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے, میں دوں گا جواب.
وہ کریم پاؤڈر لالی وغیرہ خریدنے نہیں گیا، اس کی نیت گندی ہے، وہ نیچ ہے نیت کا، اس کی نیت خراب ہے۔ پوری بستی میں اس سے زیادہ گندا انسان کوئی نہیں ہے، چاہے کتنے بال کاٹ لے، کتنے قیمتی کپڑے پہن لے، اس کی نیت خراب ہے، یہ دل کا گندا ہے، یہ کوئی چیز خریدنے نہیں گیا ہے، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے کہ کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے، کسی کا چہرہ دیکھنے مل جائے، اس لپنگے کو پکڑ کے تو پوچھ لینا بول، ارے جس بہن کو تو دیکھنے گیا تھا اگر دوپٹے میں وہ تیری سگی بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جسے تو کونی مارنے گیا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جسے تو دھکا مارنے گیا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جسے تو تکنے گیا تیری اماں ہوتی تو کیا کرتا؟ ڈوم مرنے کو جگہ نہیں تھی اس لپنگے کو، مگر شرم و حیا غیرت ختم، بالکل بیچ کے کھا کے۔ مجھے اس لیے کھلم کھلا بولنا پڑ رہا، میری باتیں کڑوی ضرور لگ رہی ہوں گی لیکن حق بات۔ تم نے دیکھا، اور وہ ماں باپ کتنے آزاد، اب تو رات کے میلے لگ رہے ہیں، رات کے کون سی ایسی توف کی ماری جا رہی ہے جو رات کے میلے، اور عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کے تو چل میں چل، اور کیا ضرورت ہے انہیں میلے میں جانے کی؟ بتاؤ کون سی ضرورت ہے انہیں میلے میں جانے کی؟ یہ مائیں روکتی کیوں نہیں؟ 10 محرم اللہ، یا ان کا 40واں چہلم، یہ چہلم ہے کیا؟ امام حسین پاک کا 40واں، توبہ 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 توبہ۔ تمہارے ابا کا اگر 40واں ہوتا ہے، اماں کا میلہ لگاتے ہو کیا؟ تمہارے دادا یا پردادا یا کسی کا 40واں ہوتا تو میلہ لگاتے؟ لگاؤ میلے ٹھیلے، بلاؤ ناچنے گانے والوں کو، روتے ہوئے آتے ہیں کہ ابا کا 40واں، اماں کا 40واں، امام صاحب قرآن خوانی کرا دیو، امام صاحب میلاد شریف پڑھوا دیو، یوں کر دیو تو کر دیو، اور امام حسین سے بہتر کوئی ہے کیا؟ ان کے 40ویں کے موقع پر یہ میلے ٹھیلے، اور وہ بھی غنڈہ گردی کے لیے۔ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ کربلا میں شہید ہوئے لیٹے تھے وہ، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، اسلام کو زندہ کر دیا۔ تمہیں تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے، تم بالکل انجوائے پہ لگے پڑو، جھولے جھولے جا رہے۔ وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ سیدہ زینب ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی تھی، جن کی وجہ سے اسلام زندہ، اسلام جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا، قرآن نے حکم دیا ان سے محبت کرو، نماز پڑھتے ہو تو درود سیدوں پہ پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آج ان کی اولاد کربلا میں لیٹی ہے، اور تمہارے یہاں کربلا میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دھکا مکی کر رہے ہیں، چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑ رہے ہیں، جھولے جھولے جا رہے ہیں، اور کیا کیا خریدا جا رہا ہے، جلیبیوں کی دکان، حلوے پراٹھے کی دکان۔ یہ کیا مسلمانوں کا کام ہے کیا؟ کیا یہ حسین پاک سے محبت کرنے والوں کا؟ اللہ کے بندوں کچھ تو دماغ سے سوچتے ہیں، کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو۔ میں تقریر میں اکثر بولتا ہوں، یہاں پر بھی کم سے کم 10 باپ اور 20 بھائیے ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں اور بہنوں پہ موبائل ہوگا، جن کے گھروں پہ بیٹیوں پہ موبائل ہے، بیٹیوں پہ۔ اگر بیٹیوں کو موبائل نہیں دو گے تو پھر یہ لڑکے باتیں کہاں کریں گے؟ بڑے بڑے موبائل، رات کو 2-2 بجے تک چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہا، فیس بک چل رہا، اسی پہ لکھا لکھ کے، اب آواز سے نہیں چل رہا، لکھ کے کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، ڈوب مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ
کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک حق فرمایا. اور یہ مائیں جو ہیں یہ بھی سن لیں, مائیں 100 اگر مائیں تو ان میں 50 ماؤں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. جی حق بات ہے. بالکل پتا, چھپاؤ کہاں تک چھپا, ماں کو پتا ہے. کم سے کم 50 مائیں, کیونکہ ایسی چیزیں چھپ رہے, ماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی موبائل 3 مہینے میں یہ چارج ہو رہا پھر یہ ڈسچارج کہاں ہو رہا. اور جب ماں کو پتا نہیں تو ماں پاگل تھوڑی ہے, ماں تو ماں ہے, تجھے پتا کیوں نہیں ہے پھر. بس تمہارا حق اتنا ہی تھا, بچے دھڑا دھڑ پیدا کر دیے, اب چور بنے, لفنگا بنے, گنڈا بنے, شرابی بنے, جواری بنے, نشیڑیا بنے,